السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا یقیناً، جی ہاں، من کسب، جس نے کمائی، برائی، جس نے برے کام کیے، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات جنہوں نے عمل نیک کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اس دعوے کا جواب دیا کہ ہاں، جہنم میں وہ جائے گا جس نے برے کام کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، شرک کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، اور اس کے کفر نے اور اس کے شرک نے اس کو ایسے گھیرے میں لے لیا ہے اور گھیر لیا ہے، اور جس سے اس کا نکلنا ناممکن ہے، اور وہ اسی ہی شرک اور کفر پہ مرا ہوگا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے برعکس جو مومن ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے عمل نیک کیے ہوں گے، نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ پہلے اللہ پر ایمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، یہ سارے عمل صالح ہیں۔ اگر کوئی عمل صالح کرتا کرتا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو فرمایا کہ یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لا الہ الا اللہ پہ گامزن رہے، اور اسی رستے پہ انہیں موت آ گئی اور وہی جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کا وارث بنائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا پکڑا ہم نے، لیا ہم نے، میثاقا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل بنی اسرائیلیوں سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، وذی القربیٰ اور قرابت والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا اور کہو تم لوگوں کو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرو، ثم تولیتم پھر گئے تم، الا قلیلا مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم معرضون اور ہو ہی تم منہ پھیرنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیلیوں سے وعدہ لیا اور ان کو سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہی کی تاکید کی گئی کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ہر نبی نے آ کے یہی تبلیغ کی۔ دوسرے نمبر پہ وبالوالدین والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد اللہ نے دوسرے نمبر پہ حکم دیا ہے والدین کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اور اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں والدین کی رضا اور والدین کی رضا میں اللہ کی رضا۔ ان کے بعد والدین کی اطاعت فرما برداری کے بعد
قرابت والوں کے ساتھ، قرابت والے رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے صدقہ دینا ہو، کوئی نیکی کرنی ہو تو پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو، کیونکہ اب ایک تو تمہیں قرابت کا ثواب ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے یتیموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو، روئے زمین پر وہ سب سے بہترین گھر ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے مسکینوں کا حکم دیا، کن کو؟ بنی اسرائیلیوں کو، اور انہیں یہ کہا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جب بھی تم بات کرو تو اچھی بات کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں نماز اور زکوٰۃ یہ پہلی امتوں پر بھی تھی اور وہ ان کو بجا لاتے تھے، مگر بنی اسرائیلیوں نے ان سے بھی انحراف کیا، پھر گئے، کیونکہ وہ منہ پھیرنے والے ہی تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں سزا سے دوچار کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ، اور جس وقت، اور جب، اخذنا پکڑا ہم نے، لیا ہم نے، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہ تم بہاؤ، دماءکم اپنے خونوں کو، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو، انفسکم اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے ہی گھروں سے، ثم اقررتم پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون اور تھے تم گواہ، اس کے تم خود ہی شاہد بنے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں سے تورات میں یہ وعدہ لیا کہ تم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی، خون ریزی نہیں کرنی، جلا وطن نہیں کرنا، اور تم نے اقرار کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور تم اس بات کے خود ہی شاہد ہو، اور تم نے پھر ایسا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم سارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم۔ ثم پھر، انتم ہو تم، ہؤلاء یہی لوگ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنی ہی جانوں کو، تخرجون اور تم نکالتے ہو ایک گھروں کو، منکم اپنوں میں سے ہی، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو ان کی گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، وَإِن یَأْتُکُمْ اور اگر یاتوکم آ جائیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام ہے تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کے دو قبیلے تھے جو اسلام سے پہلے مشرک تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اور اسی طرح مدینہ کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ بنو قریظہ اوس کے ساتھی بن گئے اور بنو قینقاع، بنو نذیر خزرج کے ساتھی بن گئے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ تورات کے مطابق یہ ان کے لیے حرام تھا۔ اور جب یہی یہودی ان کے پاس قیدی بن کے آتے تو ان کا فدیہ دیتے اور انہیں چھڑوا لیتے اور کہتے کہ یہ ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، اور وہ بعض کتاب پہ ایمان لاتے تھے، بعض پہ نہیں۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وما اللہ بغافل عما تعملون افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی بعض کتاب کے ساتھ وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو ببعض بعض کا فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ من یفعل جو کوئی کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا مگر خزی رسوائی ہے فی الحیات دنیا کی زندگانی میں و یوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ پیچھے والی آیت کا حصہ ہے کہ وہ بعض یعنی فدیہ دے کے چھڑوا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ تورات میں ہم نے پایا، حالانکہ تورات میں ان کا جلا وطن کرنا اور ان کو قتل کرنا حرام تھا ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کے ہم مذہب بھائی تھے، اور جب فدیہ دے کے چھڑا لیتے تو کہتے یہ تورات میں ہم نے پایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا کیا تم بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، بعض کا انکار کرتے ہو، اور جو بعض پر یقین رکھتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اے دنیا والو جو تم عمل کرتے ہو، اے یہودیو جو تم عمل کرتے ہو، اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، نشتروا جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کو شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے کی سزا بیان کی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، اور بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی یہ دعوت فکری دیتی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو یہودیوں کا تھا، جو بعض پہ ایمان لاتے تھے اور بعض پہ نہیں لاتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل اسلام پہ اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسول وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ بن بیٹے مریم کو بینات واضح دلیلیں واضح نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور مدد کی ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ، یا او أَيَّدْنَاهُ یا ہم نے مدد کروائی اس کی روح القدس سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہم نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے مسلسل پے در پے انبیاء رسول بھیجے، اور ان کے بعد
ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی واضح نشانیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھی وہ مادرزاد اندھے کو اور کوڑی والے کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، تائید کرنی ہے، جہاں وہ جاتے وہیں پہ وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام تھا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے آخری نبی تھے، باقی جتنے بھی تمام انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیلیوں میں سے آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں واضح نشانیاں دے کے بھیجی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام کتابوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم ففریقا تقتلون۔ افکلما ہر بار جب، کیا، فا پس، کلما ہر بار جب، جاءکم لائے تمہارے پاس، رسول، بما لا تهوى وہ چیزیں لے کر، ساتھ اس کے، لا تهوى نہیں پسند کرتی تھی، انفسکم تمہاری جانیں، تمہارے نفس، مستکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقاً کذبتم ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، ففریقاً تقتلون ایک فرقے کو تم نے قتل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آتے رہے اور تمہیں ایک الہ کی دعوت دیتے رہے، اور تمہیں جہنم کے رستے سے جنت کے رستے کی دعوت تمہیں دیتے رہے، اور وہ لے کے آئے تھے جن کو تمہاری طبیعتیں پسند نہیں کرتی تھی، اور اپنی طبیعتوں کے خلاف ان نشانیوں کو پا کے تم نے جھٹ میں ان کا انکار کر دیا، تکبر کی وجہ سے تم نے انکار کر دیا۔ ایک گروہ کو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے جھٹلا دیا یہودیوں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کر دیا، اور جس کی وجہ سے تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی اور تم اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ابھی تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، جو ہمارے پاس تورات موجود ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کے بعد ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم تورات پر ہی ایمان لاتے تو تم انبیاء کو قتل بھی نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں تورات میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی نہ کرتے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قلیلا ما یؤمنون۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہے، بل لعنهم اللہ بلکہ لعنت کر دی اللہ نے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، فقلیلاً پس تھوڑا ہے، ما یؤمنون جو وہ ایمان لاتے ہیں، یا تھوڑا ہے جو ان کا ایمان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے اس غلیظ الفاظ کو بیان کیا گیا جو وہ کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی ہمیں کہیں، جو بھی سمجھائیں، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اور جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس چیز کی طرف ہم نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر پردے نہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے کفر کی وجہ سے ہی ان کا ایمان بہت کم ہے، یا ان کے کفر کی وجہ سے ہی کم ہی لوگ ایمان لانے والے ہیں،
اور یہ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دل پردے میں ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیں سمجھ دے دیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حسد کی بنا سے کیا تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتابٌ کتاب، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما سچی کتاب، مصدق لما تصدیق کرنے والی، لما واسطے اس کے، معہم جو ان کے پاس ہے، وکانو اور تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم جب آئی ان کے پاس، فلما پس جب جاءہم آئی ان کے پاس، ما عرفوا جو انہوں نے پہچانا تھا، کفروا کفر کیا، بہ اس کا، فلعنۃ اللہ پس لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں اعلان فرمایا کہ جب ان کے پاس کتاب آئی قرآن مجید اللہ کی طرف سے، اور قرآن آنے سے پہلے جب ان کی لڑائی مشرکین سے ہو جاتی تو وہ کہتے کہ یا اللہ کب وہ نبی بھیجے گا، اور وہ نبی آئے اور وہ کتاب آئے، اس کے ساتھ مل کے یا اس کی وجہ سے ہم ان سے لڑائی کریں اور ہم فتح یاب ہو جائیں۔ اور جب ان کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن مجید لے کر آئے، تو پہچاننے کے باوجود پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا؟ صرف جلن اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وجہ سے کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، بنی اسرائیلیوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں سزا کیا دی کہ اللہ نے لعنت کر دی کافروں پر، قرآن کا انکار کرنے والوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کر کے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ اے یہودیو تم میری رحمت سے دور ہو، اور اب تمہارے پاس کتاب آ گئی، پہچاننے کے باوجود تم نے انکار کر دیا تو تم پر میری لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئسما بہت ہی بری ہے، بہت ہی برا ہے، اشتروا بیچا انہوں نے، بھی اس کے ساتھ، انفسکم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ انکار کیا انہوں نے، کفر کیا انہوں نے، بما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، بغین سرکشی کی وجہ سے، ان ینزل اللہ یہ کہ اتارا اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی پر، من یشاء جس پر چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پس لوٹے وہ، بغضب علی غضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین رسوائی والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے دنیا کی خاطر سرکشی کی وجہ سے، حسد اور جلن کی وجہ سے قرآن کا انکار کر دیا۔ اس وجہ سے انکار کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیلیوں میں نبی کیوں نہیں بھیجے، انہیں بنی اسماعیل سے کیوں بھیج دیا ہے۔
انہیں بنی اسرائیل سے بھیجنا چاہیے۔ اس وجہ سے دشمنی کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے غضب کو پے در پے حاصل کر لیا، وہ غضب کے مستحق ہو گئے اور آخرت میں ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے جہاں سے ان کا چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ وہ بار بار غضب والے کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذابات مسلط کیے، انہیں اپنی رحمت سے دور کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حسد کی بنا پر کرنے کی وجہ سے، اللہ کی مرضی کے خلاف جانے کی وجہ سے وہ اللہ کے ہی غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں غضب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔